الرحمن الرحیم ولما كان معظم المعلومات الدينية مستفادا من الخبر الصادق جعلوه سببا. اچھا، صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تیسری شکم اختیار کرتے ہیں سبب سے مراد سبب مفدی. سوال ہے کہ سبب مفدی 3 میں بند نہیں اور بھی ہیں، تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ 3 کیوں ذکر کرتے ہیں. تو وہ یہ تھا کہ مشائخ کی عادت یہ ہے کہ وہ مقصود بیان کرتے ہیں، یہ جو فلسفیوں کی تحقیقات ہیں ان سے اعراض کرتے ہیں. تو لہٰذا جب انہوں نے یہ دیکھا کہ بعض ادراکات حواس ظاہرہ کے استعمال کرنے کے بعد ہوتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ حواس ایک سبب ہے علم کا. جی، اور جب کہ معلومات دینیہ کا بڑا حصہ جو ہے کس کا؟ مسائل سارے اور عقائد کثرت کے ساتھ یہ سارے مستفاد ہیں کس سے؟ خبر صادق سے. کس سے؟ تو پھر مشائخ نے دوسرا علم کا سبب بنا دیا خبر صادق. ہاں جی، کیا کہ جی یہ سوال کا جواب چل رہا ہے راہ چھڑا جی کل کی. جب کہ ہے معلومات دینیہ کا بڑا حصہ مستفاد خبر صادق سے، تو لہذا بنا دیا مشائخ نے خبر صادق کو سبب آخر. ایک پہلا حواس خمسہ حواس، دوسرا کیا؟ خبر صادق. کیا؟ خبر صادق. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولما کانا، جب کہ ہے معظم معلومات دینیہ، یعنی معظم بمعنی اکثر معلومات دینیہ مستفاد کس سے؟ تو بنا دیا خبر صادق کو سبب آخر. خبر صادق کی تشریف و اہتمام بے شان ہی کے لیے، کیونکہ خبر صادق فائدہ دیتی ہے کس کا؟ معلومات دین کا. وگرنہ پس جائز ہے داخل کرنا اس کو عقل میں، کیونکہ عقل سے ہی خبر صادق سمجھ آتی ہے نا. لیکن چونکہ اس کی وجہ سے ہے تو لہٰذا اس کو علیحدہ سبب بنا دیا. اس کو ایک کس کو؟ خبر صادق. اے شاباش سے خبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. او بلا جب ایک کمنٹ میں اور نا صفحہ نمبر 60 تے جی. اور معظم محض نظر آ رہی؟ محض مقید کیا معظم کے ساتھ کثرت، اس لیے کہ بعض معلومات من العقائد ان سے ہیں کہ عقل ان کے ساتھ مستقل ہے، جیسے کہ واجب تعالیٰ کا اثبات یہ عقل کے ذریعے. تو کتاب کو نہیں ہے یہ کس کے ذریعے ہے؟ عقل کے ذریعے ہے. جی سمجھے ہی، اس لیے معظم کہا ہے. اس لیے اچھا معلومات دینیہ مثلا حشر جسمانی کے مسائل یہ سارے خبر صادق کے ساتھ کہ جسم کا حشر ہوگا اور وہ جو ان کے ساتھ تعلق پکڑتے ہیں، اور واجب تعالیٰ کا اثبات اور علم اور قدرت اور وہ جس پر موقوف ہیں کیا رسالے رسول، یہ تو نہیں ہے مستفاد اس سے، وگرنہ دور لازم آئے گا کیونکہ یہ عقل کے ساتھ ثابت ہے. تو پھر اس کے بعد ان کے ذریعے اگلی باتیں ثابت ہیں. خبر صادق کون ہے؟ کتاب تے سنت. کون؟ کتاب تے سنت. بعض ان کے اگرچہ مستفاد ہیں کس سے؟ لیکن جب کہ واجب ہے یہ کہ ہوں ان دونوں کے لیے سند کتاب سے یا سنت سے، تو پھر یہ بھی تو وہیں سے مستفاد ہوئے. جی کہاں سے؟
کتاب و سنت سے آگے سمجھے ایشا سے تارز کی تھی معظم بھی کو گل سمجھ آنا مختصر سی نا تو کوئی تھوڑی گل اور بھی سمجھ آ جائے جی اور جب کہ ہیں اس بات سبب ثانی خبر صادق اور جب کہ اکثر معلومات دینیہ حاصل ہیں مستفاد ہیں سمجھ آتے ہیں خبر صادق سے تو بنایا مشائخ نے خبر صادق کو سبب آخر جی اور جب کہ اکثر معلومات دینیہ حاصل ہیں خبر صادق سے تو بنایا مشائخ نے خبر صادق کو سبب آخر ولما لم يثبت عنده الحواس الباطنة المسمات بالحس المشترك والخيال والوهم وغير ذلك ولم يتعلق لهم غرض بالتفاصيل الحدسيات والتجريبيات والبديهيات والنظريات وكان مرجع الكل الى العقل جعلوه سببا ثالثا يفضي الى العلم بمجرد التفات او بانضمام تن بے مجرد التفات الف لام نہیں ہے گا التفات مصدر ہے او بانضمام حدث او تجربة او ترتیب مقدمات فجعلوا السبب في العلم بأن لنا جوعا وعطشا وأن الكل جوعا وعطشا وأن الكل أعظم من الجزء وأن نور القمر مستفاد من الشمس وأن السقمونيا مسل وأن العالم حادث هو العقل وإن كان في البعض باستعانة من الحس صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو پنڈ بچ گئی تھی نا کہ یہ بھی اسباب ہے انہاں ساریاں نو چھتر پھیر کے عقل تھلے لے آنا ہے اتنا صفحہ پورا لمبا ہوا ہے جی کتنے لے آنا ہے عقل تھلے ہوں سنو سوال ہے اس کا جواب سوال ہے کہ حواس باطنہ کدھر گئے حواس تو اس سوال کا جواب دے رہے ہیں جب کہ نئی ثابت مشائخ مسلمانوں کے نزدیک مشائخ کے نزدیک کون حواس وہ حواس باطنہ جن میں سے نام رکھا اس سے مشترک خیال وہم وغیرہ اور تھلے تویز وغیرہ اور لمحہ کو جواب ہونا ہے جب کہ یہ نہیں ہے ان کے نزدیک مشائخ کے نزدیک ان کا ثبوت ہے کن کا اور ظاہری ہے نا وہ تو ہر ایک مندہ ہے خدا دا نہ دے وہ تو واضح ہیں یہ نہیں ہے ثبوت ایک بسم اللہ اچھا حدثیات تجربیات بدیہیات نظریات جو پیچھے جن کے حوالے دیے تھے کہ یہ بھی ہے اور نئی تعلق پکڑتی مشائخ کے لیے غرض حدثیات کی تفصیل کے ساتھ تجربات کی تفاصیل کے ساتھ بدیہیات نظریات کے ساتھ ایک ان کے ساتھ غرض نہیں ہے ایک دوسرا ہے کل کا مرجع کدھر عقل کی طرف تو بنایا انہوں نے عقل کو سبب تیسرا بنایا انہوں نے اینا آنکھ تک ٹریے پھر بسم اللہ سوال کا جواب ہے کہ جب کہ نہیں ثابت مشائخ کے نزدیک اور جواب کیا ہے سوال کا بھی سوال یہ ہے کہ حواس باطنہ کدھر گئے تو وہ جو ہے کہ ہم اس کے ان کے قائل ہی نہیں ہیں ہم ان کے قائل نہیں ہیں ہاں جی ہوں کل کر جواب ہے کہ جب کہ نہیں ثابت مشائخ کے نزدیک حواس باطنہ جن کا نام حس مشترک اور خیال اور وہم اور اس کا غیر ہے اور نہیں تعلق مشائخ کے لیے غرض حدثیات کی تفاصیل کے ساتھ اور تجربیات ترجمہ نہ کرا کرو ترجمہ بعد پھر کری دینا جی کہ جب کہ مشائخ کے لیے ان کی تفاصیل کے ساتھ کوئی غرض تعلق نہیں پکڑتی اور کل کا مرجع جو ہے وہ عقل ہے لہذا مشائخ نے عقل کو تیسرا سبب بنایا یوں سبب بنانے تیسرا سبب بنایا اگر توجہ کری بنایا سبب ثالث یہ سبب ثالث پہنچاتا ہے کون عقل عقل پہنچاتا ہے علم تک صرف التفات کے ساتھ صرف التفات کے ساتھ یا حدث کے ملنے کے ساتھ یا تجربہ کے ملنے کے ساتھ یا مقدمات کی ترتیب کے ساتھ عقل پہنچاتا ہے علم تک
जी یا بغیر توجہ کے یا ان کی مدد سے، مدد سے، ان کی مدد سے، تو پس بنایا، لہذا ان دھیان کریں وہ سارے آگے چیزیں بیان کی تھیں، ان کا جواب ہو وجدان وغیرہ. جی جب کہ عقل پہنچاتا ہے علم تک صرف التفات کے ساتھ، یا ان کے، ملانے کے ساتھ، تو لہٰذا انہوں نے بنایا سبب ہو والعقلا، جی او خبر جعل ہوتا ثانی مفعول بہی ہو والعقلا، جی بنایا سبب کس میں؟ علم اس بات کا کہ ہمیں بھوک لگی ہے، علم اس بات کا کہ ہمیں پیاس لگی ہے، کل بڑا ہے جز سے، چاند کا نور مستفاد ہے سورج سے، سکمونیہ جو ہے وہ قبض کھولتا ہے، عالم حادث ہے، یہ ساری باتوں میں انہوں نے بنایا سبب کس کو؟ اگرچہ عقل ان بعض میں جی بین کان فی البعض، اگرچہ عقل جو ہے وہ ان سب کا علم حاصل کرتا ہے لیکن بعض میں حس کی استعانت سے ہے، سامعہ باصرہ وغیرہ سے، لیکن سارا وہ سمجھتا کون ہے؟ عقل. اس لیے تیسرا سبب عقل کو پڑھایا. یہ سارا ٹبر عقل کے تحت داخل ہے. جی کیا کہ جی تو بنایا مشائخ نے تیسرا سبب عقل کو جو پہنچاتی ہے علم تک صرف التفات کے ساتھ اے توجہ بہذا فی البدی، جی یا حدث یا تجربہ یا مقدمات کی ترتیب کے ملانے کے ساتھ. تو بنایا مشائخ نے یہ حدث التفات جی اگے اور ترتیب مقدمات نظری میں. جی جی تو بنایا مشائخ نے سبب عقل کو علم میں بنایا مشائخ نے سبب علم ان باتوں کا، وہ کون ہے؟ ہوول عقلا، وہ عقل ہے. سبب کس میں؟ کون سا علم؟ کہ ہمیں بھوک لگی ہے، ہمیں بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، یہ سارے جو ہمیں علم آتے ہیں، اور کل بڑا ہے جز سے، اور چاند کا نور مستفاد ہے شمس سے، اور سکمونیہ مسل ہے، اور عالم حادث ہے. یہ ساری مثالیں بھی ترتیب دی ہے جن کا پیچھے ذکر کیا تھا. ان سب کے اندر سبب کون ہے؟ عقل ہے. اگرچہ عقل بعض میں سے استعانت سے وہ مدد سے وہ علم آتا ہے، لیکن سب کے اندر جو عالم ہے وہ کون ہے؟ عقل ہے. امتحان کرو سب دا پلاؤ جے با بیان ہو. ہاں دماغ ذو بطن ہے، دماغ کے اندر پیٹ ہے، دماغ کے اندر منقسم ہوتا ہے وہ تین تجویفات کی طرف. اس کے اندر تین خالی جگہ ہیں. کس کے اندر؟ ان میں سے جو سب سے بڑی خالی جگہ ہے نا وہ مقدم ہے جو پیشانی کے قریب ہے، جو پیشانی کے قریب ہے. پھر تجویف ہے مؤخر وہ جو گدی کے پاس ہے، اور عدیہ کن کی جو ہے نا وہ خلا ہے جو اوسط بست میں ہے. اچھا جی کتوں پہ کیا تو سمجھی. اور تحقیق پیدا کیے گئے ہیں ان خالی جگہوں میں 5 حواس. ان خالی جگہوں میں 5 حواس پیدا کیے گئے. سنیں، ایک ہے ان کا حصے مشترک. حصے مشترک. یہ جو پہلی تجویف ہے نا، پہلی تجویف ہے جو یہ پیشانی کی طرف ہے، سنیں، اس کے پہلے حصے میں، اس کے او دیکھو نا جو نظر آ رہے حصے مشترک. جی تھلے لکھا تیری کتاب تو کونی ادھر انج جانا ہی حافظے والے پاسے آ جا نشان لگا تو ڈنگا جا یہ تیری پیشانی ہوں، اتوں انج جانا ہے. یہ حصے مشترک ہے، یہ پہلی تجویف ہے بڑی. جی حصے مشترک. اس میں کیا آتا ہے کہ مرتسم ہوتی ہیں اس میں تمام حواس ظاہرہ کے جتنے مدرکات ہیں نا، جب تک مدرکات حاضراتن عند حصے مشترک کے سامنے رہتے ہیں نا، اس وقت تک حصے مشترک ان کا ادراک کرتی رہتی ہے، ان کا کرتی رہتی ہے. سنیں جی، پس چاند کی صورت چاند کو دیکھنے کے وقت نقش ہو رہی ہے حصے مشترک میں،
اور اسی طرح آواز جب تک سن رہے ہیں جی تو وہ اس میں نقش ہو رہی ہے پس یہ حصے مشترک مثل حوض کے ہے جی واقع ہوتے ہیں اس میں 5 نہریں جی وہ 5 نہریں خارجیش جی جی یہ جو حواس خمسہ ہے نا یہ 5 نہروں سے جو کچھ آ رہا ہے نا جی اس حوض میں جا رہا ہے کس میں حصے مشترک میں سمجھے جی جی اس میں جا رہا ہے اب اس میں وہ ساری چیزیں چلی گئی ہیں اندنال اس لکیر نے دوجا کی لکھے ہے خیال جی کی شے خیال اس خانے وچ جی کس تو پیچھے نہیں کس تو پیچھے وے حصے مشترک کو بھئی اے پشانی تو تھوڑا جا پیچھے اس تجویف دے وچ جی دوسری شے کون ہے خیال ثانیہ خیال ہے جی جو تجویف اول کے آخر میں ہے جی کہ کوئی نہیں جی اور یا جڑے گول دارے نے بنائے نے بھی گویا دماغ وچ خالی جگہ نے جی 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 تو یہ او انج پیچھا جانا ہے شو انج کر کے جی انج نہیں پٹھے پاسے آپ زیادہ پاسے ٹوٹ پو دوسرا خیال جی یہ پہلی تجویف وہ خالی جگہ جوف پہلی خالی جگہ کے مؤخر میں نظر آ رہا ہے جی یہ کیا کرتا ہے یحفظ محفوظ کرتا ہے یہ حصے مشترک کے مدرکات کو حصے مشترک کے مدرکات کو حصے مشترک میں جو 5 نہریں آئی ہیں نا جی ذائقہ آیا ہے خوشبو آئی ہے مبصرات آئے ہیں مسموعات آئے ہیں ملموسات آئے ہیں سمجھائیے جی مشمومات مذوقات یہ جتنی چیزیں کس میں آئی ہیں حصے مشترک میں ان کا آگے جو حفاظت کرنے والا وہ کون ہے خیال ہے تو یہ گویا کہ خزانہ ہے کس کا حصے مشترک کا وہ 5 نہریں جو آئی ہیں اس نے آگے ساری محفوظ کر لی ہیں ہن سن پس بے شک جب دیکھا تو نے زید کو جب تک زید حاضر ہے تیرے سامنے جی تو اس کی صورت مرتاسمہ ہے کس میں حصے مشترک میں تو جب زید غائب ہو گیا جی تو چلی گئی صورت اس کی پہنچ گئی اس کی صورت مرتاسمہ کہاں خیال میں وہ خیال میں چلے گی جی کتنے لے گی خیال میں خیال میں چلے گی سمجھے ایشا بس اس حادثے کے ساتھ کس کے ساتھ خیال پہچانا جاتا ہے زید جب کہ لوٹے گا اپنی غیبوبت کے بعد جی جب واپس آئے گا نا جی تو اسی حادثے کے اندر خیال کے اندر اس کا وہ تصویر نقشہ موجود ہے جی جب وہ سامنے آتا ہے نا تو یہ پیچھے سے اس کی تصویر فٹو فٹ حصے مشترک کو پکڑاتا ہے اور حصے مشترک کہتی ہے جو ہے نا وہ دماغ کی مدد سے اچھا زید تو آ گئے جی لیکن نظام بڑا یہ تیز ہے اس میں یہ نہیں بھی 5 منٹ لگتے ہیں پچھوں بھی کمپیوٹر کا بٹن دبایا تو جی جی وہ آ رہی ہے انج نہیں ہے جی جی بندہ بیمار ہے بندہ صحت مند ہے جی میں یہ ڈسک بالکل کم کر رہی ہے جی اچھا 2 آ گئے جی 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 تیسرا ہے وہم جی کون وہم یہ تجویف اوسط کے مؤخر میں ہے جی اس سے پہلے کیا لکھا ہوا ہے متصرف متصرفہ جی دھیان کریں جی تیسرا کون ہے وہم یہ تجویف اوسط ہو جڑا درمیان والا خانہ ہے اس کے مؤخر میں ہے کہ کونی پچھلے حصے میں جی اس کے ذریعے ادراک کیا جاتا ہے معانی جزیہ کا اور ان معانی کا جن کا نہیں ادراک ہوتا کس کے ساتھ سے ظاہر کے ساتھ مع وجود ہی ان کے ہونے کے ساتھ کس میں محسوسات میں ہاں جو معانی جزیہ آئے ہیں جی اندر جی جو خیال میں تھے وہ پیچھے چلے گئے ان کا بھی ادراک ہے جی اور جو خارج میں نہیں ہے ان کا بھی ادراک ہے وہ کیا جیسے وہ مد ہو گئی یار جیسے ہمارا ادراک کرنا زید کی شجاعت کا جی
یہ شجاعت خارج میں ہے جی نظر آتی ہے. وہ تو بندہ جب کسی نے کشتی کی تھی تو سمجھ آئے بندہ بھی بڑا دلیر ہے جی جی. اچھا اور امر کا بخل یہ جو سمجھا ہم نے جی تو خارج میں تو کچھ نہیں ہے. خارج میں اس کی ایک حرکتیں ہیں. انہیں پیسے منگے نہیں دیتے انہیں منگے نہیں دیتے ابے منگے تھا بھی نہیں دیتے جی جی. پتہ لگا بھائی جنا بڑا بخیل ہے جی. یہ کون سمجھ رہی ہے کون سمجھ رہے ہیں وہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور کہا ہے بعض محققین نے یہ قوت غالبہ ہوتی ہے سارے قوا پر. کون؟ بلکہ عقل پر بھی بعض دفعہ یہ غالب آ جاتی ہے. دھیان کریں. اسی لیے تو وحشت پکڑتا ہے ہمارا ایک میت سے. کئی میت کا پئی باہر تے کلا بندہ ان کو کھلوے تے ڈر جاندے جی. اگرچہ عقل حکم کرتی ہے بے تے ڈرنے والی کیڑی گل ہے تیرے گل پیندی پئی اٹھ کے لیکن اس کے باوجود یہی ہے وہ وہم ہے. کیا ہے وہم کے اندر سارے وہ خیالات اٹھتے ہیں جی. سمجھے ہی بھائی سامنے دشمن آ گیا تو بندہ ڈر گیا. سامنے شیر آ گیا تو ڈر گیا جی. بکری آ گئی تے نہیں ڈریا کی بن گئے. وہ کتا آ گیا بڑا سارا کول ڈنڈا کو نہیں تو ڈر گیا جی. تو جب کوئی مجھ آتی پی تو پھر حالانکہ کڈی وڈی ہے جی. تو چوتھا ہی کون حافظہ یہ اگے وہ متصرفہ دے واپس ہونا ہے. یہ ہے کس میں تجویف وہ پچھو دیکھنا پچھلے پاسے وہ پتہ لگی وہ کلا ہی ہوتے ہوئے کون دھیان کریں جی. تجویف مؤخر میں محفوظ کرتا ہے معانی جزیہ کو وہ معانی جزیہ جن کا ادراک کیا کس نے تو یہ خزانہ ہے وہم کا. یہ اس میں سنے جی جی اندھا حافظہ بڑا کمزور ہے. پانچواں متصرفہ کون وہ کدھر ہے دیکھا پیچھے وہ تجویف اوسط میں مقدم ہے کس سے ہوں واپس آ. یہ تجویف اوسط کے مقدم میں ہے. اس کی شان سے ہے صور اور معانی کو جوڑنا اور بعض کو بعض سے جدا کرنا جی. یہ ساری چیزوں کو علیحدہ علیحدہ کر کے یہ سامنے کرتا ہے جی. رولا نہیں پیندا. اور ماں تے ماسی رل نہیں جاندیاں سنے ہی اے گل ہے جی. گوانڈیاں دی بیوی تے تیری بیوی آپ رل نہیں گئی بھی تو انہوں آکھیا میری زوجہ ہے. یہ سارا متصرفہ ہر چیز وجہ الگ علیحدہ کر کے دے رہا ہے جی. ملخص و کلامہم ان کی کلام کا ملخص. اچھا بھی یہ ہیں یہ تو ہم نے تفصیل پڑھی آپ من گئے کہ واقعی انج ہے جی. پاویں دماغ کو کم لگو تو پاویں نہ لگو تو من گئے انج ہے جی. اب ان کی دلیل کیا ہے؟ متکلمین ان کو محققین نہیں مانتے کہ یہ چیزیں کچھ بھی نہیں عقل اندر بس بات ختم ہے جی. تو ان کا بیان کیا اس پر دلائل کیا ان کے کہ یہ اندر ہیں. ان کی کلام کا ملخص ان حواس باطنہ کے اس بات میں سمجھا رہی ہوں اور تو بھی بول چاہ کلہ تھک پئی کہ بے شک ہم تحقیق ادراک کرتے ہیں جزیات کا لیکن نہ حواس ظاہرہ کے ذریعے ان کے ذریعے نہیں ان کے علاوہ کرتے ہیں. اور تحقیق یہ بات ثابت ہے کہ جزی نہیں ادراک کیا جاتا حاسہ جسمانیہ کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ نہ اس کا ادراک نہیں ہوتا مگر کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ آگے سب کا رد کرنا ہے کہ جزی کا ادراک وہ شے کر سکتی ہے جو جسم ہو جو خود وہ حاسہ جس کا اپنا جسم ہو. تو پتہ چل گیا کہ جزیات کا انا مدرکات ہاں یعنی جزیات کے جو مدرکات ہیں وہ حواس جسمانیہ باطنہ ہیں. ان کا مدرک نفس ناطقہ نہیں ہے کیونکہ نفس ناطقہ خالی ہے وہ جسمانیہ نہیں ہے. سنیں جی
اور ثبوت حصے مشترک کا کہ یہ بھی ہے، وہ اس لیے کہ نائم کون؟ صاحب سرسام، وہ جس کو سخت سردی لگ گئی ہے جی، وہ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے ان چیزوں کو، دیکھ رہا ان کو، سن رہا ان کو جن کا خارج میں وہ خواب کنیاں شیاں جی، وہ سکھا بند کر کے آکے چلو 400 ہی دے دے یار۔ اچھا جی، تو یہ ان کو نظر آ رہے ہیں حالانکہ خارج میں ان کا وجود نہیں ہے۔ اور بہر الخیال اس لیے کہ حصے مشترک قبول کرتی ہے کس کو؟ صورتوں کو، اور حافظہ جو ہے وہ غیر القبول ہے، پس حافظہ ایک علیحدہ حاصہ ہے، حاصہ نخرہ ہے الخیال، اس لیے کہ ایک نہیں صادر ہوتا اسے مگر یہ فلسفیوں کا زام ہے پٹھا پنگا، اور بہر الوہم اس لیے کہ ہمیں یقین ہے کہ زید کی شجاعت یہ معنی شخصی ہے، غیر محسوس ہے کس کے ساتھ؟ بلکہ محسوس ہیں ان کے آثار، اور نہیں یہ مدرک کس کے ساتھ حصے، اس لیے کہ یہ تو دونوں نہیں محسوس کرتے مگر وہ جو ان تک پہنچتے ہیں حواس ظاہرہ سے، لہذا ہے نہ مدرک کوئی اور ہونا چاہیے۔ ہوں ایک اور رہ گیا وہم الحفظ، اس لیے کہ وہم جو ہے وہ قبول کرتا ہے کن کو؟ تو معنی کی ضروری ہے کہ ان کے لیے پیچھے کوئی سٹور بھی تو ہونا چاہیے جی، لحفظ ہاں ضروری ہے کس سے؟ لو جی 5 ثابت ہو گئے جی، پاوے ایک بھی نہیں ثابت ہویا، کیونکہ جو ہے نا حافظہ جو ہے وہ قبول نہیں کرتا، وہ تو سٹور ہے جی۔ اور بہر المفکرہ ایک نسخے میں متصرفہ، اس لیے کہ ہم جب ہم تصور کرتے ہیں انسان کا 2 سروں والا، ہم تصور کرتے ہیں کہ انسان کا کہ سر ہی کون، مثال تصور کر سکتے ہیں، وَلَيْسَ هَذَا فِي حصے مشترک میں اور خیال میں تو یہ نہیں ہوتا جی، ویسے اب یہ جس نے کیا وہ کون ہے؟ لینا اس لیے کہ نہیں ہے، یہ کس سے؟ بھی زہر تو سر نال لگا ہے، اندر 2 سر نے اندر کہ سر ہی کونی ہے گا، یہ چیز کون سوچتی ہے جی؟ اور نہ ہی وہم میں اور نہ ہی اس لیے کہ نہیں ہے یہ معنی موجودہ فل، تو پس وہ ایک اور حاصے میں ہیں، تو وہ ہے متصرفہ، وہ ہے متصرفہ۔ بہرحال اچھا جی کہ دے گیا وہ ہے کون ہے وہ متصرفہ، حاصہ اخرى، ہاں بہرحال دلیل ان کی جگہوں کی تعیین کی جو میں نقشہ بنایا ہے، پس بابجا اختلال حاصے کے ادراک کا آفت کے ساتھ ان کی جگہوں میں دماغ سے، جیسا کہ علم طب میں یہ بات واضح ہے کہ یہاں اگر خرابی ہو تو یہ نقصان ہوتا ہے، یہاں ہو تو یہ ہوتا ہے، یہاں ہو تو یہ ہوتا ہے، سارا کیس جوڑ کے پیش کر دیتا، اور سمجھ آ گئی۔ اب انہوں نے آپ کو یہ سمجھایا کہ حواس باطنہ اور ان پر ان کے یہ دلائل ہیں جی، توجہ کریں۔ اور نہیں تعلق پکڑتی مشائخ کے لیے غرض حدثیات، تجربیات، ان سب کی تاریخ پیچھے آ گئی ہے کی تفاصیل کے ساتھ، اور بدیہیات اور نظریات کی تفاصیل کے ساتھ، اس لیے کہ ان کی ساری تفاصیل یہ ویلیاں دا کام ہے، جن آگاہ لتر کھانے نے جا کے یہ من دابل فلسفت ہے، اور ہے کل کا مرجع کدھر؟ تو بنایا علماء مشائخ نے عقل کو یہ جزائے لما لم یثبت کی جی، سبب ثالث جو پہنچاتا ہے علم کی طرف، کون؟ عقل، صرف التفات کے ساتھ، یعنی یہ ہے کس میں؟ یا حدث کے ملانے کے ساتھ التفات کے ساتھ، یا اس التفات کے ساتھ تجربے کو ملانے کے ساتھ، یا اس التفات کے ساتھ مقدمات کی ترتیب کو، یہ کس میں ہے؟ تو بنایا انہوں نے سبب فی العلم، تو
بنایا انہوں نے سبب فی العلم اس بات کا کہ ہمیں بھوک لگی ہے، ہمیں یہ مثال ہے کس کی؟ دانی اور بنایا انہوں نے سبب علم اس بات کا کہ کل لازم ہے، جز سے یہ مثال ہے بدی کی، اور بنایا انہوں نے سبب علم اس بات کا کہ چاند کا نور مستفاد ہے کس سے؟ شمس کے نور سے، یہ مثال ہے حدث کی، حدث کیجیے، کس کی؟ حدث کی۔ حدث کیجیے۔ اب یہ مسئلہ سب شروع کر دیا، بابا جی بڑی تحقیق کرتے ہر مسئلے پر بھی کوئی بات بھی آیا یہ بات ٹھیک ہے کہ چاند کا نور یا اس کا اپنا ہے جی؟ جی حکماء نے کہا ہے جی جی کہ غور و فکر کرنا چاند کے نور کی زیادتی میں اور اس کے نقصان میں بود اور قرب کے مطابق سورج سے ہے جی جی، جی اور ہونا طرف محاذی کا سورج کے لیے وہ ہو جاتی ہے نورانی اور غیر محاذی ہوتی ہے مظلم جی۔ انہوں نے کہا ہے کہ جتنا وہ کہ یہ بھئی قرب ہوتا ہے بود ہوتا ہے اتنا نور اس کا فرق پڑتا ہے، اور دوسرا جتنا وہ سورج کے سامنے ہوتا ہے اتنا نظر آتا ہے، جتنا پیچھے ہٹتا ہے اتنا وہ گم ہو جاتا ہے جی۔ اچھا، اور یہ اس لیے نا کہ چاند چونکہ نقشے اس کے یہ ہیں نا تو نقشوں سے یہ مسئلہ سمجھا کہ شاید ایسے ہے، اور سورج کے انخساف میں بامطابق اس کے چاند کے بامطابق اس کے داخل ہو جانے کے زمین کے سائے کے مخروط میں سارا یا بعض، اور زمین اور جب منطق قضیے پڑے وقت ہے لولت الارض بین شمس کہ سارا یا بعض، سنیں جی، تو کہتے ہیں کہ یہ چیزیں دیتی ہیں یقین اس بات کا کہ چاند کا نور مستفاد ہے۔ سورج سے یہ تو انہیں تو ایک گل سمجھیجیے، اور تحقیق انکار کیا ہمارے بعض علماء نے اس پر، انہوں نے کہا یہ بات ٹھیک نہیں ہے، چاند کا نور اپنا ہے، چاند کا نور اپنا ہے۔ انہوں نے دلیل پکڑی ہے دلائل نقلیہ کے ساتھ، لیکن بابا کہتا ہے وہ دلیل ان کے مطلوب پر پورے طور پر دلالت نہیں کرتی۔ ذرا دلیلیں سمجھیں پہلے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان میں سے پہلی دلیل وہ یہ ہے کہ اللہ رب کریم نے فرمایا کہ سونےو آپ سے سوال کرتے ہیں چاندوں کے بارے میں، یسألونک عن الاہلہ، آپ فرما دیجئے کہ یہ مواقیت ہے لوگوں کے لیے اور حج کے لیے جی۔ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ یہاں سے یہ مطلب نہیں ثابت ہوتا کہ چاند کا نور اپنا ہے، جواب یہ ہے بائیں طور کے انہوں نے لوگوں نے تو سوال کیا تھا بِأَنَّهُمْ سَأَلُوا عَنِ الْفَائِدَةِ لَا عَنِ علت سے نہیں، فائدے سے سوال کیا تو اس کے فائدے کا جواب دیا تھا، اور اگر تسلیم کر لیا جائے کہ انہوں نے علت کا سوال کیا تھا تو ہم کہتے ہیں کہ جواب دیے گئے وہ اس شے کے غیر کا جس کا انہوں نے یہ رہنمائی کرنے کے لیے اس بات کی طرف کہ لوگوں کے لائق سوال کرنا ہے شریعت سے، اور وہ شے کہ نہیں ممکن حاصل کرنا اس کا نہ بس ختم ہو گیا، سنیں جی۔ اچھا، ایک اور وہ شے کہ نہیں ممکن حاصل کرنا اس کا مگر کس سے؟ واحد سے۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا وہ سوال کی جائیں اور علتیں نہ پوچھی جائیں کہ ہمیں اس سے کیا فائدہ، ہم نے کیا کرنا ہے اس کو جی۔ اچھا جی، سبحان اللہ۔ وَمِنْهَا دوسری دلیل قولہ تعالی هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا، اللہ وہ ہے جس نے سورج کو ضیاء بنایا اور چاند کو نور بنایا ہے۔ تو اللہ نے بنایا اس کو نور، اس کا مطلب ہے نور اس کا اپنا ہے۔ جواب یہ ہے کہ سبب عادی جو ہوتا ہے وہ جعل کے منافی نہیں ہوتا، کرتا سب کچھ اللہ ہی ہے لیکن اس میں سبب عادی ہوتے ہیں جی، تو سبب عادی اللہ کے جعل بنانا اس کے منافی نہیں ہے جی۔ کیفا مثال دیں نہیں، کیفا کیسے نہیں ہو سکتا، اکثر مخلوقات بندھی ہوئے کس کے ساتھ؟ اسباب کے ساتھ۔ اللہ قادر نہیں سی
کہ جیسے اللہ فرشتوں کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر سکتا ہے، انسانوں کو نہیں کر سکتا، لیکن وہ صرف آدم علیہ السلام مٹی سے بنے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی صرف ماں سے نہیں پیدا ہوئے، اللہ نے فرشتہ بھیجا، پھونک ماری ہے کہ کوئی نہیں پڑھا نہیں سورہ مریم میں، پھونک ماری ہے تب آپ بدن میں تشریف لائے تو پیدا ہوئے ہیں جی۔ اس کے علاوہ باقی سارے حرام حلال علیحدہ بات، کہ عورت اور مرد کے ملاپ کے بغیر کوئی انسان پیدا ہوا تو بتائیں جی۔ تو یہ کیا ہے؟ سبب، یعنی اکثر مخلوقات بندھی ہوئی کس کے ساتھ؟ اسباب کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ اسباب۔ اللہ تعالیٰ قادر ہے بندہ ستا اٹھے تو صبح کتب زمان ہوئے تو غزالی زمان تو رازی دوران تو جناب وہ محدث اعظم تو سارا کچھ فقیہ اعظم بن جائے، لیکن ایسا ہوا نہیں ہے۔ ہوتا تب بھی ہے جب کہ باقاعدہ وہ کسی استاد کے سامنے محنت کرتا ہے تب جا کر جی۔ تو یہ کیا سارے اسباب کے ساتھ بندھے ہوئے چیزیں۔ تیسری دلیل وَمِنْهَا قَوْلُهُ تَعَالَى وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ، کہ رات اور دن کو ہم نے دو نشانیاں بنایا ہے، پس مٹاتے ہیں ہم رات کی نشانی کو اور بنا دیتے ہم دن کی نشانی کو مبصرا۔ جی تفسیر کی گئی ہے کہ بائیں طور کے اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ رات کی نشانی کون ہے اور دن کی نشانی، اور پیدا کیا گیا ہے چاند کو بھی جیسے پیدا کیا گیا سورج کو۔ پس حکم فرمایا اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو یہ کہ مسح کر دے چاند کو اور محو کر دے اس کے نور کو۔ جواب اول یہ ہے، مطلب ہے کہ بھی وہ محو دا مطلب بھی ان دا نور کٹ کرو، سورج دا نور اونا ہی رہے تو گرمی بھی رہے، ان دا نور کٹ کرو دن جنہ نہ ہوئے، جی بھی اوہی چمکدا تو پھر 24 گھنٹے پھر پیزے چل دے، 8 بجے دکانہ بند کی بھی ہو دیا پھر چلیں جی۔ تو اس کا نور کم کر جی، کہ یہ ذکر ہے۔ جواب اس کا جواب اولاً کہ انا اسنادہ اسناد، یہ جو بھی تفسیر اس کی یہ ہے، یہ جو تفسیر والی روایت ہے، تفسیر والی روایت، اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا جبریل علیہ السلام ایسا کریں، یہ تو حدیث ہے نا، روایت ہے نا، تو اس کی سند کیا ہے؟ اور تفسیر کی گئی آیت کی دوسری بائیں طور کے بھائی آیت النہار کون ہے اور آیت اللیل وہ خود ہے۔ تو جب تفسیریں مختلف ہو جائیں تو جال احتمال باطل استدلال کنی باری پڑھا جائے کہ جب احتمال آ جائے تو دلیل ختم ہو جاتی ہے۔ ثانیاً بعد تسلیم کرنے اسناد کی صحت کے کہ سند صحیح ہے، سند تو جبریل علیہ السلام نے محو کیا اس کا نور ذاتی، یہ ہم کہتے ہیں، حتیٰ کہ ہو گیا وہ چمکنے والا کس کے سبب سے۔ تو خلاصہ کلام بالجملہ نکالنا خسوف کو حساب عملی کے ساتھ کہ فلاں تاریخ کو چاند گرہن ہوگا، یہ حساب عملی کے ساتھ نکالنا جو مذکور ہے علم محیطی اور علم زیجات میں، یہ یقین دلاتا ہے کہ جو حکماء نے کہا ہے نا کہ اس کا نور جو ہے وہ کس سے مستفاد ہے، تو وہ بظاہر سمجھ آتی ہے جی۔ اسی لیے اعتراف کی اس کا محققون نے ائمۃ الاسلام سے، امام غزالی بھی اس کو مانتے ہیں، اور پورا بست کلام کا ہمارے مؤلفات ریاضیہ ہیں، جیسے ہماری کتاب ہے سر السماء، علامہ برہروی صاحب کہہ رہے ہو 33 سال کا بندہ کہہ رہا فلانی ساری کتاباں پڑھو، تھوڑا دماغ کھول کے رکھ دیا گے کہ سر السماء ہماری کتاب ہے ماغستن، ہمارے رسائل ہیں خسوف قمر کی معرفت میں، وہ کچھ چھپے نے کچھ جو مخطوطے پہ نے وہ چھپتے ہی نہیں پہ جی اگے دیکھو میں او وانا سکمونیا مسہل، یہ مثال ہے کس کی؟ وہ سکمونیا کی ہوندا ہے، فرماندے نے لابن و نباتن، ایک بوٹی کے اندر سے دودھ نکلتا ہے
جس کو خشک کیا جاتا ہے پھر وہ منجمد ہوتا ہے، پھر اس کو پیسا جاتا ہے. وہ شدید الحرارت ان دی خصوصیت ہے گرم خشک کی. یہ ہر دوائی جڑی ہوندی جی بندے دی خاصیت ہے نے دوائیاں دی بھی خاصیت ہے نا جی. تو ان دی خاصیت کی گرم خشک، لیکن استعمال کی جاتی ہے مال مصلحات اور چیزوں کے ساتھ ملا کر، کلی نہیں. پس نکال دیتی ہے صفرا کو. جی یہ خلط ہے. صفرا کیا ہے؟ یہ ایک خلط ہے گرم خشک جو پیلا رنگ ہو جاتا ہے، ذائقہ کڑوا ہو جاتا ہے. جب غالب آتا ہے صفرا بدن پر تو جرکان پیدا ہو جاتا ہے. جی یہ صفرا ہے. جب یہ غالب آتا تھا کھا پیڑیاں تو پھر کہتے ہیں بینو جرکان ہو گیا. جی وَأَنَّ الْعَالَمَ حَادِثٌ، یہ مثال ہے. تو انہوں نے بنایا کس کو؟ عقل کو. هو العقل، یہ بن نسب مفعول ثانی ہو جالو، اور ضمیر فصل ہے کس کے لیے؟ حصر کے لیے. بھی صرف عقل ہے. جی وَإِنْ كَانَ اگرچہ علم بعض میں جیسا کہ باستعانت من الحس کون سامع اور باصرہ. چلو من کرو کتھوں اور جب کہ نہیں ثابت مشائخ کے نزدیک حواس باطنہ، وہ حواس باطنہ جن کا نام رکھا گیا ہے حصے مشترک کے ساتھ، خیال کے ساتھ اور وہم کے ساتھ، اور اس کا غیر، اور اس کا خیر. سنیں حصے مشترک، خیال، متصرفہ، وہم، حافظہ، یہ بھئی 5 ہیں حواس باطنہ. استاد جی کٹ کے بخاؤ اپنے دماغ وچ ویکھو، میرے دماغ وچ ویکھنا ہے. تیرے کو دماغ کو نہیں ہے گا جی، دماغ وچ نہیں نا. ہن میں اپنے دماغ وچ بخاواں، شک کر اپنے دماغ وچ ویکھنا، شیشہ لا کے ویکھی بڑا وچ نظر آندے نے کہ نہیں. جی شاید اپنے سر وچ ویکھے. اچھا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور نہیں تعلق مشائخ کے لیے نہ، نہیں تعلق پکڑتی غرض حدثیات، تجربیات، بدیہیات، نظریات کی تفاصیل کے ساتھ. ایک اور ہے مرجع کل کا عقل کی طرف. تو بنایا مشائخ نے عقل کو سبب تیسرا جو پہنچاتا ہے علم تک، صرف التفات کے ساتھ یا حدث کے ملانے کے ساتھ یا تجربے کے ملانے کے ساتھ یا ترتیب مقدمات کے ملانے کے ساتھ. بس بنایا انہوں نے سبب علم میں کس کو؟ ہوا العقل. علم کس کا؟ اس بات کا کہ ہمیں بھوک لگی ہے، ہمیں پیاس لگی ہے، اور کل بڑا ہے جس سے، اور چاند کا نور مستفاد ہے شمس سے، اور سکمونیاں مسہل صفرا ہے، اور عالم حادث ہے. اس کا کیا بنایا؟ کس کو؟ ہوا العقل، عقل کو. کس کو؟ عقل کو. اگرچہ او بین کانا، او علم او مرجے تھلے او ویکھو، اگرچہ علم بعض میں حس کی استعانت کے ساتھ ہے. فل اچھا جی اب ایک ایک کی تفصیل. اسباب علم کے کتنے ہیں؟ 3. کون سے؟ حواس سلیمہ اور واپس. اب حواس. تو علامہ مصنف فرماتے ہیں کہ حواس 5 ہیں. حواس کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی
ٹھیک ہے، حواس کیا ہیں؟ 5 ہیں، سمجھے ہی؟ پڑھ بچو شرح فالحواس جمع حاسۃ شد نال فالحواس جمع حاسۃ بمعنى القوة الحاسة 5 بمعنى ان العقل حاکم بالضرورت بوجودها. بس علامہ نے فرمایا پس حواس یعنی سبب اول للعلم کون ہے؟ وہ حواس ظاہرہ. توجہ، یہ جمع حاستن کی حاسستن حسا کولو ما دیداتن مدہ، اس کا معنی کیا ہے؟ بمعنی قوت حاسہ. کیا بمعنی قوت حاسہ، حاسہ خود نہیں بلکہ قوت حاسہ، میں قوت، ایسی قوت جو حاسے کی قوت ہے، محسوس کرنے والی قوت. کیا محسوس کرنے والی والی قوت. تو یہ کتنی ہے کل؟ 5. کیا مطلب ہے کہ 5 ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ عقل حکم کرتی ہے بالبداہت ان کے ہونے کا، ان کے بھئی ہاں عقل فیصلہ بھی کر دی بھی اکھاں بھی ہیں، انہاں نال ویکھی دا ہے، کان بھی ہیں، انہاں نال سنی دا ہے، نک بھی ہے، اندے نال سنگی دا ہے، زبان بھی ہے، اندے نال چکھی دا ہے، تے پورے بدن وچ قوت ہے جندے نال شے موٹی پتلی پیڈی نرم یہ سارا محسوس ہوندا ہے. جی یہ مطلب ہے کہ عقل حکم کرتی ہے کہ یہ چیزیں ہیں کہ کوئی نہیں. چلو میں اپنے آپ شک پہ آ جائے ہن پاویں میں کی وچ ساڈے جی کیا کہ جی علامہ فرماتے ہیں حواس جمع ہے، حواس جمع ہے حاسہ کی شابہ، بمعنی قوت حاسہ، اور حواس 5 ہیں. مطلب یہ ہے کہ عقل حکم کرتی ہے بالبداہت ان کے وجود کا، ان کے وجود کا. وجود کا. او بے خدروں جی نظر آ رہے ہیں. جی فالحواس بے تشدید سین نظر آئی، جمع حاسہ حسہ ہو سے. یہ معنی کیا ہے کہ جب کوئی کسی کو طلب کرے اور پا لے. حسہ زیدن امرن، زید نے امر کو طلب کیا تو پا لیا. سنے ہی یہ معنی اس کا حسہ کا. جی 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 تو بمعنی قوت حاسہ. حاسہ. یہ علامہ نے حاسہ کے ساتھ القوت کیوں نکالا ہے؟ حاسہ کے ساتھ القوت کیوں نکالا ہے؟ وہ اس لیے نکالا ہے کہ یہ جو حاسۃن کہا ہے نا، فالحواس جمع حاسۃن، یہ جو مؤنث ذکر کیا حاسن مادۃن کہا ہے، مادن کیوں نہیں کہا؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو وہ وجہ یہ ہے کہ اس کا موصوف جو ہے نا وہ مؤنث ہے. کون؟ القوت. اس لیے یہ بھی سنے ہی. اور دوسرا یہ کہ یہ حاسے سے مراد عضو نہیں ہے جو اٹھانے والا ہے قوت کے لیے، جیسے کان، آنکھ وغیرہ. جی بلکہ حاسے سے مراد ہے ان کے اندر جو خدائی نعمت رکھی ہوئی ہے جو ان چیزوں کا ادراک کرتی ہے وہ مراد ہے. اور ڈورے دے بھی کان تے ہیں، انے دی بھی اکھاں وچ آنے تے ہیں. اللہ اکبر. سمجھے ہی؟ تو اس سے مراد کیا ہے؟ قوت. کیا ہے؟ قوت جو اللہ نے رکھی ہے. جی سمجھے ہی؟ دھیان کرو، سمجھو گل نو. او اللہ دیا نعمتاں تے شکر کرو کہ مراد. دوسرا بھی ایک تو یہ بیان ہے کہ تانیث کیوں لائے، دوسرا یہ کہ مراد حاسے سے کیا ہے؟ عضو نہیں ہے جو عضو اٹھانے والا کس کو، جیسا کہ کان، آنکھ خود یہ نہیں ہے. اچھا قوت کیا چیز ہے؟ قوت ایک کیفیت ہے عضو میں جس قوت کے سبب سے اس عضو سے فعل صادر ہو رہے ہیں. کانوں کے اندر ایک قوت ہے جس کی وجہ سے کانوں سے سننے والا فعل صادر ہو رہا ہے. آنکھوں کے اندر ایک قوت ہے جس قوت کی وجہ سے آنکھوں سے دیکھنے والا فعل صادر ہو رہا ہے. زبان کے اندر ایک قوت ہے جس قوت کی وجہ سے زبان سے چکھنے والا فعل صادر ہو رہا ہے. جی سمجھ گئے ہو؟ اے شاباش سے. جی خمسن کیا ہے؟ 5 ہیں.
یہ 5 کا ہے. خلاف ہے ان کے جنہوں نے ظام کیا کہ وہ 4 ہیں. انہوں نے چکھنے کو لمس کے اندر داخل کیا ہے. جی انہوں نے کہا کہ جیسے ہاتھ یہ لمس کرتا ہے اس طرح زبان پر جو چیز رکھی زبان نے بھی لمس کی ہے. 4 ہو گئے جی. تو لمس جو ہے انہوں نے اس کو شمار کیا کس میں؟ نا ذوق کو شمار کیا لمس میں کہ یہ لمس کے اندر آ گیا جی. اور نظام نے خلاف ان کا اور خلاف نظام کا، جب کہ اس نے نظام کیا ہے کہ 6 ہیں. چھٹا وہ کہ ادراک کیا جاتا اس کے ساتھ جماع کی لذت، کہ یہ جو جماع کی لذت ہے یہ ایک علیحدہ حصہ ہے. یہ ایک حق یہ ہے کہ یہ لمس کے ساتھ ہے جی کہ مرد کی ذکر کی اتلا حصہ عورت کے قبل کے اندر والے حصے کے ساتھ جب ملتا ہے تو اس سے ایک جو چیز پیدا ہوتی ہے تو یہ مس کی وجہ سے ہوئی ہے. کس کی وجہ سے ہوئی ہے؟ مس کی وجہ سے ہوئی ہے جی. کس کی وجہ سے؟ تو یہ مس کے اندر داخل. تو بہرحال بعض نے 4 کہے ہیں، بعض نے 6 کہے ہیں، تو مشہور کتنے ہیں؟ 5 ہیں جی. بے معنی عقل حکم کرتی ہے بالبداہت ان کے، نہ کہ بائی معنی کہ عقل حکم کرتی ہے ان کی اور زید کی، کیونکہ ابھی تک پکی دلیل قائم نہیں ہے کہ صرف یہ 5 ہی ہیں. کیونکہ پکی ہوندی تو 4 تے 6 والا قول ہونا سی. یہ دوجا قول ہوندا ہی تاں ہے کہ جیڑی دلیل دیتی ہے سوتی وہ اے ڈی پی ڈی نہیں، دوجا آگا جی انج نہیں، انج بھی ہو سکتا ہے. یہ انج بھی ادو ہی ہوندا جدو برہان قائم نہیں ہوندی جی. سمجھو اس گل نو. ایک گل شاباش. اگے جی سنے ہی منع کر انا کو پڑھنا. وامل الحواس الباطنة التي تثبتها الفلاسفة فلا تتم دلائلها على الأصول الإسلامية. سوال ہے تو یہ تو حواس 5 ہیں، تو حواس تو کل 10 ہیں. حواس تو کل 10 ہے. 5 ظاہری ہیں اور 5 باطنہ ہیں. تو انہاں غریب بندہ بھی تو نہ لو. تو اس کا جواب کیا کہ سوال ہے حواس تو 10 ہے، حواس تو 10 ہیں، 5 ظاہری ہیں، 5 ظاہری ہیں، 5 باطنی ہیں. تو ان کا ذکر کدھر گیا؟ تو یہ کہہ رہا حواس 5 ہیں، 5 نہیں ہیں بلکہ 10 ہیں. تو اس کا جواب ہے کہ حواس باطنہ وہ جن کو فلاسفہ نے ثابت کیا ہے وہ اسلام کے قوانین پر ان کے دلائل پورے نہیں ہیں. ان کے دلائل اسلام کے قوانین پر دلائل پورے نہیں ہوئے، اس لیے متکلمین ان کو نہیں مانتے. حواس باطنہ کو اس لیے ان کی بات نہیں کرتے وہ. سمجھے ہی؟ چلو جو ویکھو نا وامل حواس باطنہ تو اللہ تی ثابت کرتے ہیں ان کو، پس نہیں پورے دلائل ان کے کن پر؟ اصول اسلامیہ. اب دوبارہ پھر پیچھے واضح باطنہ کی گل کیتی نے سمجھائے نیش کہ ان کے دلائل کیا ہیں. اب علامہ اپنی تحقیق لا رہے ہیں، ذرا دھیان کرنا وہ. کیونکہ یہ بات مبنی ہے کس پر؟ 3 اصولوں پر کہ حواس باطنہ ہے. یہ بات مبنی ہے تو پھر وہ دیکھیں گے کہ وہ اصول شریعت کے مطابق ٹھیک ہیں کہ نہیں. سنا جی وہ توجہ جو کہا نا کہ اصول اسلامیہ پر وہ دلائل ٹھیک نہیں ہے. اب وہ دلائل سامنے آئیں گے پھر ہم دیکھیں گے کہ اصول اسلامیہ پر وہ ٹھیک نہیں ہے. سن پہلی وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نفس ناطقہ مجردہ ہے، نفس ناطقہ ایک، اور یہ کہ جو مجرد ہوتا ہے وہ جزیات کا ادراک نہیں کر سکتا مگر حس کے. تو لہٰذا دماغ میں کچھ نہ کچھ ہیں. ہمارے نزدیک یہ ہے کہ نفس جسم ہے، نفس گل مکی. سنیں جی. اور اگر اس کو نفس کو مجرد بھی مانے تو جزیات کا ادراک نہیں کر سکتا. یہ محال ہے. ہم تمہارے اس زٹلیات کو نہیں مانتے. سنیا جی اے گل جی. وَإِلَّمْ يَكُنْ جی وگرنہ نہ ہوگی نفس کی تدبیر بدن جزی سے. یہ اندر جو روح ہے نفس ناطقہ وہ روح اگر وہ مجرد ہے اور اس کا مادے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے تو سارے بدن نو حرکت کون کرا رہے؟
کون کرا تو تیرے در کی شاید ہے وہ جڑا بہنا پہ چلتا پہ میں روح ہے نا وہ نکل گیا تو پھر تو نہ آخنا بھی جنازہ کتنے بجے کو تو یہ نفس نات کا روح ایک چیز ہے کہ یہ بدن کے اندر سارا متصرفہ ہے، حالانکہ وہ مجرد ہے، بدن سارا مادی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو مجرد ہوتا ہے اس کا مادی کے ساتھ تعلق نہیں تھا، سارے بدن کو کھٹانا کون پھر ہے؟ نفس نات کا ہی ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ عجیب بندے ہو یار۔ بھئی اگر والا تقدیر ایک نفس نات کا مجرد ہونے کی تقدیر پر ہم کہتے ہیں منع ہے محال ہونا اس کے ادراک کرنے کا، کس کا؟ کہ اگر وہ جزیات کا ادراک کرنا مجرد کے لیے محال ہے، اگر یہ بات ہو وگرنہ نہ ہوگی تدبیر نفس ناطقہ کی بدن جزی، ہر ایک کا جو بدن ہے کلی ہے کہ جزی ہے؟ اور شخصی بدن جنا تو اس میں کون تدبیر کر رہے ہیں؟ نفس ناطقہ سارا کر رہے ہیں، تو پھر یہ کیوں کر رہے ہیں جی؟ یہ جو کہتے ہیں کہ بھی جو ہے نا جو مجرد ہوتا ہے اس کا مادی کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا ہے جی، تو یہ ہے کہ یہ جو پہلا قانون ہے غلط ہے۔ دوسرا قانون حکماں نے کہا ہے کہ واحد نہیں صادر ہوتا مگر اس سے واحد، یہ جو قانون ہے کہ ایک سے صرف ایک صادر ہوتا ہے، یہ باطل ہے ہمارے نزدیک۔ یہ جائز ہے یہ کہ ہو حصے مشترک خیال، یہ ایک ہی حادثہ جن سے قبول بھی صادر ہو رہا ہے حفاظت بھی صادر ہو رہی ہے، کہ وہ صورتیں قبول بھی کر رہے ہیں محفوظ بھی کر رہے ہیں۔ دلیل تو ہمیں اس پر بکھرا کر کے بخاؤ انہوں۔ اور اسی طرح ہم کہتے ہیں قوت واہم اور قوت حافظہ، یہ بھی ایک ہی حادثہ ہے، 5 بنا کے بخاؤ۔ کیا جائز ہے یہ کہ ہو دماغ میں حادثہ ایک صادر ہوں سے سارے افعال، کیا یہ بھی جائز ہو سکتا ہے جی؟ جی۔ تیسرا کہ وہ کہتے ہیں کہ واجب جو ہے نا وہ غیر مختار ہے، واجب نعوذ باللہ نہیں صادر ہوتا اس سے فیض کسی ایک پر مگر اس کے اسباب کے تقاضے کے مطابق، کہ جتنا جتنا کسی میں سبب ہے نا اتنا اتنا واجب کی طرف سے اس پر کیا ہوتا ہے؟ فیض ہوتا ہے۔ فلسفی کہتے ہیں کہ واجب تعالیٰ کو جس کو وہ اپنے خیال میں واجب مانتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ مختار نہیں ہے، وہ مختار کہ جس کو جو چاہے عطا کرے، وہ کہتے ہیں نہیں، جس میں جتنا سبب ہے وہ مجبور ہے اس کو اتنا ہی دینا ہے جی، اس کو ان کو سمجھ آئی جی کہ واجب مختار نہیں، پس نہیں صادر ہوتا واجب سے فیض، کسی کو کچھ پہنچانا نعمتیں دینا کسی ایک پر مگر اس ایک کے اسباب کے تقاضے کے مطابق۔ آگے سمجھ، وگرنہ وہ کہتے ہیں ترجیح بلا مرجع لازم آتی ہے، پٹھے پنگے۔ ہمارا مذہب یہ ہے کہ واجب تعالیٰ اللہ مختار ہے اور اس کے لیے جائز ہے کہ ترجیح دے ما شاء جس کو چاہے اپنے اختیار کے ساتھ، پس جائز ہے کہ پیدا کرے اختیار نفس میں جب چاہے بغیر حادثے کے۔ وہ کہتے ہیں کہ آنکھ کے بغیر دیکھنا ہو ہی نہیں سکتا، فلسفی کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہو سکتا ہے۔ سنیں یہ ہیں ان کے 3 اصول جو اسلام کے خلاف ہیں، اس لیے ہمارے جی کا واسے باتنا کوئی نہیں ہے جی۔ خذ حاذا، علامہ پراروی صاحب کہتے ہیں ہمارے لیے اس مقام ایک تحقیق ہے شریف، بسط نہ ہو فی مؤلفات، اس کا ملخص یہ ہے، تھوڑا دھیان کریں بھائی، باطل وہ ثابت کرنا ان حواس کو کس پر، اور مبنی کرنا مقدمات جو فلسفیوں کے ان پر مبنی کر کے ان کو ثابت کریں، یہ غلط ہے۔ بہرحال جب ثابت کریں ہم باطنی حواس کو ظن کے طریقے پر بے نشانیوں کے ذریعے کہ پاتے ہیں ان کو وہ جو استعمال کرتے ہیں کس کو، طب کو، اور اعتقاد رکھتے ہیں ہم اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حواس کا مسخر ہے اپنی قدرت کے ساتھ، جیسے باقی اسباب اس کی قدرت میں ہیں، اور اللہ قادر ہے ادراک کے پیدا کرنے پر حواس کے اسباب کے بغیر بھی، تو پس فلا بأس قطعاً، پس ضروری ہے یقیناً جی کہ لمحہ جب کہ ہم پاتے ہیں خیال کے
یعنی یہ پکی بات نہیں ہے کہ ہم بھئی نشانیوں کے ذریعے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہے. اگر کوئی انکار کرے گا تو وہ کافر نہیں ہو جائے گا بھی حواس باطنہ کا کوئی. جب کہ پاتے ہم خیال کے فساد سے آفت کے ساتھ جو پہنچی اگلے حصے میں، اور فکر کے فساد سے آفت کے ساتھ جو وسط میں پہنچی ہے، اور حافظے کے فساد سے جو آفت کے ساتھ جو آخر میں پہنچی ہے، اور کل کی اصلاح ہوتی ہے ان مواضع کی اصلاح کے ساتھ. یعنی حکیم جو علاج کرتے ہیں وہ اسی طرح کرتے ہیں. اسی لیے پاتے ہم کثیر من الائمہ دین کی کلام میں اطراف ان کا فحفظ، پس حواس جمع حاسہ کی. اور پیچھے بھی پڑھا جائے کہ بعض متکلمین نے مانا ہے کہ حواس باطنہ ہیں، اب تفصیل ان کی لیکن اندر کچھ نہ کچھ ہے. جی پس حواس جمع حاسہ کی بمعنی قوت حاسہ، یعنی ایسی قوت جو محسوس کرنے والی ہے. وہ 5 ہیں بائیمانہ. پانچ کمیں نے پکی گالیں آندے نے بائیمانہ کہ عقل حکم کرتی ہے بالبداہت، 5 کے پائے جانے کے ساتھ. اور سوال کا جواب اور بہرحال حواس باطنہ وہ کہ ثابت کرتے ہیں ان کو فلاسفہ، پس نہیں پورے ہوئے دلائل ان کے اصول اسلامیہ پر. ہاں جی شابہ جی. بس حواس جمع حاسہ کی بمعنی قوت حاسہ. یہ حواس 5 ہیں، بئی معنی کہ عقل حکم کرتی ہے بالبداہت، 5 کے پائے جانے کا. اور بہرحال حواس باطنہ وہ کہ ثابت کرتے ہیں ان کو فلاسفہ، پس نہیں پورے ہوئے دلائل ان کے اصول اسلامیہ پر.